آیت نمبر 65۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، کوئی زور، وکفی بربک وکیلا، اور کافی ہے بربک، تیرا رب کارساز۔ شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہر طرح حملہ کروں گا اور اکثریت کو لے جاؤں گا۔ اس نے بھی کہا تھا الا قلیل، مگر کچھ لوگ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں تیرا ان پہ زور نہیں چل سکے گا۔ ایک تو اس سے آپ عقیدہ بنا لیں کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی شیطان سے بالکل معصوم اور محفوظ ہے۔ شیطان کا کسی طرح غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خون جس طرح رگوں میں گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان گردش کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر فرمایا کہ جو میرے پر شیطان مقرر ہے وہ میرا مسلمان ہو گیا ہے، تابعدار ہو گیا، یعنی مجھ پر غلبہ نہیں کر سکے گا کسی قسم کا۔ اسی طرح ہر نبی کے جو صحابی ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ایسے فعل کا ارتکاب ہو گیا تو اللہ نے جو شان نبوت کے خلاف چیزیں تھیں وہ صحابہ سے کروا کے دین بنایا۔ مثلاً زنا ہے، نعوذ باللہ اگر نبی علیہ السلام سے ایسا فعل ہو جاتا نبوت داغدار ہو جاتی۔ اللہ نے ایسے فعل کو صحابہ سے کروا کے دین بنا دیا۔ چوری، خدا نہ خواستہ اگر کسی نبی سے ایسے ہو جاتی تو پوری نبوت بے اعتماد ہو جاتی۔ اللہ نے وہ صحابہ سے کروا کے دین بنا دیا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اللہ نے دین بنا دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم شیطان کو ایسے کمزور کر دو، ایسے کمزور کر دو جیسے کوئی آدمی سفر کرتے کرتے اپنے اونٹ کو کمزور کر دیتا ہے، گرمی سردی ہر حالت میں۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ کوئی دینی احکامات پہ عمل ہو رہا ہے تو بس ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ایسا نہ ہو۔ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ شیطان نے کوشش کی، زلیخا کی شکل میں مشورے دیے،
لیکن یوسف علیہ السلام نے بھاگنے سے کام لیا، استقامت سے نہیں۔ کوئی نہیں ٹیک کے مقابلہ کریں گے، نہیں ایسا۔ جب نبی نے ایسا کیا باقی کون ہے؟ تو کوشش ہو بچنے کی، پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ ہے۔ وہ تشریف لے جا رہے تھے حج کے سفر میں، کسی جگہ قافلہ رکا ہوا تھا، باقی احباب دائیں بائیں کدھر مصروف تھے، وہ اکیلے بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں ایسی عورت سامنے آئی کہ میں نے زندگی میں ایسی حسین نہیں دیکھی۔ اس نے مجھے ورغلانا چاہا، لیکن میں نے وہ جگہ چھوڑی، ایک طرف ہو گیا، بچ گیا۔ رات کو یوسف علیہ السلام کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، مبارکباد دی گئی۔ بچنے کی کوشش کرے تو اللہ بچا لیتے۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ ہر وقت بدگمانی بھی نہ ہو، بدگمانی بھی اچھی نہیں۔ ایک اور صاحب کا واقعہ، دارالعلوم دیوبند کا ایک طالب علم تھا۔ مدارس کا جیسے اب نظام ہے، پہلے شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ استاد کہتے تھے کہ بھائی پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کھانے پینے کا انتظام خود کر لو جدھر سے ہو سکتا، یا دائیں بائیں سے لیتے تھے۔ ایک طالب علم ایک گھر میں جاتا تھا، وہاں سے اس کو کھانا ملتا تھا، وہ گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا، وہ آدمی نہیں تھا، عورت نے غلط دعوت دی۔ وہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ اگر تو بھاگا، شور مچایا، میں تجھے بدنام کر دوں۔ فرماتے ہیں مجھے ایک تدبیر سمجھ آئی، میں نے کہا کہ اچھا میں بیت الخلاء سے ہو کے آتا ہوں۔ وہاں گیا، جو گندگی مجھے ملی میں نے مال لی۔ باہر نکلا، کہنے لگے بے وقوف، کہیں گے تجھے تو شعور ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کا، نکل یہاں سے دفع۔ تو میں بھی یہی چاہتا تھا۔ وہاں سے نکلا، آگے ایک نہر تھی، وہاں میں نے کپڑے بھی دھوئے، بدن بھی دھویا، نہایا۔ سبق میں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا، کہتے ہیں میں سبق میں جیسے پہنچا نا، مجھے تو احساس اتنا نہیں ہو رہا تھا۔ استاد جی وقفے وقفے سے کہتے تھے کہ آج کسی طالب علم نے ایسی خوشبو لگائی ہے کہ میں نے پہلے نہیں سونگھی۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا، میں نے کہا شاید کوئی دھونے میں کمی رہ گئی ہے۔ جیسے طالب علم سبق سے فارغ ہوئے اٹھے تو میں رک گیا، میں نے کہا معذرت کروں۔ وہ چلے گئے تو استاد جی نے کہا کہ وہ خوشبو ابھی بھی برقرار ہے، اب بتا یہ خوشبو کہاں سے لی؟ تو میں نے واقعہ سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو پیدا کر دی ہمت کرنے سے۔ استاد جی نے پیشانی چومی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی۔ ہمت کرے کوئی تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا ہی دیتے، ہمت نہ کرے تو یہی ہوتا ہے کہ جی حالات ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب
سڑک کے دائیں بائیں نا درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں کنارے پر، یہیں کھڑے ہوئے اگر دیکھے گا تو سمجھتا ہے کہ آج آگے مل گئے ہیں، راستہ ختم، کھڑا رہ جائے گا۔ چلتا چلا جائے گا تو راستہ ملتا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یوں دیکھا نا وہاں اس کمرے میں جب پہنچے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تشریف فرما ہے، اور جس طرح کسی آدمی کو کوئی افسوس کی حالت ہو نا تو انگلی رکھ لیتے ہیں دانتوں پہ، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس طرح یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ افسوس سے بیٹھے۔ ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم، نہیں ہے تیرا ان پر کوئی زور، کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا ہے کہ اللہ والے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک صاحب آیا، اس نے مسئلہ پوچھا مجھ سے، میں نے مسئلہ لکھ دیا، وہ جب چلا گیا میں نہ جانتا تھا اس کو، نہ یہ فون کی سہولتیں ہوتی تھی نا کہ اس کا فون لکھ لیا پھر رابطہ رہے، وہ چلا گیا تو میں نے مسئلے پہ غور کیا، میں نے غلط لکھ دیا، آیات دیکھی، پھر حدیث دیکھی، پھر مسئلہ دیکھا، بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ پریشانی یہ ہوئی کہ میں بیٹھ نہیں سکا، پھر باہر اٹھا، وہاں پلاٹ میں پھر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، بار بار اللہ کی طرف رجوع، اللہ اب میں کیا کروں۔ لکھا تو گیا، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں کون تھا، کہاں کا تھا، اب وہ تو چلا گیا۔ تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزرا تھا، وہ آدمی واپس آ گیا، آگے کہنے لگا مولوی جی آپ نے مہر تو لگائی نہیں۔ میں نے کہا وہ آ جا، پھر مسئلہ صحیح لکھ کے اس کو بتا دیا کہ پہلے میں نے غلط لکھ دیا تھا، اب میں نے صحیح لکھا ہے، یہ مہر لگی۔ دیکھیں اللہ نے مدد کی نہیں کی، اللہ نے مدد کی ہے، اگر نہ غلط مسئلہ چلا جاتا پتہ نہیں کیا اثر نکلتا۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب الذی وہ ذات ہے جس نے چلایا تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں۔ یہ اللہ اپنے احسانات بتا رہے ہیں، یہ میری شفقت ہے تم پر کہ سمندر میں کشتیاں چلتی، جہاز تو اس وقت نہیں تھے، یہ جدید آلات جتنا ترقی کر رہے ہیں اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، بڑے بڑے بوجھ یہاں سے کشتیوں میں ادھر لے گئے، ادھر والے ادھر، اب جہازوں پر ہیں، اور کتنا آلات پیدا ہو گئے۔ یہ سارے آلات اللہ کی قدرت سے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جتنا چیزیں ہیں ان کا موجد تو کوئی ہو سکتا ہے، پنکھا ہے، گھڑی ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، موبائل ہے، کہہ سکتے ہیں اس کا موجد فلاں ہے، لیکن ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ جن چیزوں سے جہاز بنایا وہ لوہا نہ ہوتا، ان کی ضروریات باقی پیدا نہ ہو چکی ہوتی، وہ کیسے ایجاد کرتے؟ موجد تو کوئی ہو سکتا ہے لیکن خالق اللہ ہے، ان کا مادہ سب چیزوں کا اللہ نے بنایا، وہ نہ ہوتا یہ نہ بنا سکتے۔ تو اللہ کی قدرت یہ اللہ نے دکھائی فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم ڈھونڈو اپنا اس کا فضل، فضل سے مراد مال ہے، تو تم تجارت کرو، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ تاجر
صحیح معنوں میں اس وقت تاجر ہوگا جب اس کے اندر دو صفتیں پائی گئی، ایک صداقت، ایک امانت۔ التاجر الصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام اور اعزاز انبیاء کی صحبت ملے گی جنت میں، شہداء صالحین کی صحبت ملے گی، یہ دو صفتیں ہوں گی تو جب اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو یہاں برکت نہیں ہوگی؟ صداقت سے، امانت سے یہاں برکت نہیں ہوگی جو اس کی برکت سے وہاں اتنا بڑا انعام مل رہا ہے؟ یقیناً ملے گی، لیکن تقریباً تجار میں صداقت بھی ختم ہے، امانت بھی ختم، صداقت بھی ختم، امانت بھی نہیں رہی۔ استغفر اللہ العظیم انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات رحیم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔